الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم عفو تحب العفو فاعف عني اللهم عفو تحب العفو فاعف عني اللهم عفو تحب العفو فاعف عني یا کریم یا کریم یا کریم۔ اے پروردگار، اے رب العالمین، اے ذی الجلال والاکرام، اے سارے کائنات کو چلانے والے، اے سارے کائنات کے پالنہار پروردگار، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے کمزور، ناتواں اور بہت ساری امیدیں لیے ہوئے، بہت ساری خواہشات لیے ہوئے، بہت ساری التجائیں لیے ہوئے تیرے دربار میں حاضر خدمت ہیں۔ رب العالمین ہمارا آنا قبول فرما، یہاں سے لوٹتے ہوئے بے شمار تیری عنایت زدہ چیزیں لیے ہوئے لوٹنا قبول فرما۔ پروردگار، ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں پروردگار کو عطا فرما، جو مانگنے سے رہ بھی جاتا ہے اسے بھی عطا فرما۔ پروردگار، تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی صحیح ٹریننگ حاصل کرنے والے بنا دے۔ ایک عشرہ مکمل ہونے پہ آیا ہے، 10 روزے قریب الختم ہیں۔ رب العالمین ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا لیا۔ پروردگار، ہمارے اندر جو جو کمیاں تھیں اس میں کمیاں پیدا کر دے۔ پروردگار، جو کچھ ہم خواہشات نیک راہ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس میں اضافہ عطا فرما۔ پروردگار، حقوق العباد کے لیے ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں۔ پروردگار، تو کہتا ہے کہ تیرے حقوق کے اندر کمی آ جائے تو نوافل کے ذریعے سے اور تیری رحمت کے ذریعے سے اسے پورا کر دے گا، مگر حقوق العباد میں کمی آ جائے تو جب تک تیرے بندے اسے معاف نہیں کرتے رب العالمین تو معاف نہیں کرے گا۔ پروردگار، اس حقوق العباد کے سلسلے میں تیرے آگے اپنے دامن پھیلائے ہوئے پروردگار التجائیں لے کر آئے ہیں۔ پروردگار، حقوق العباد کا صحیح سلیقہ ہمیں سکھا دے، اس حقوق العباد کی صحیح مائندگی کے طور پر پروردگار اسے صحیح ادائیگی کا سلیقہ ہمیں سکھانے کے ساتھ اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہمارے رشتہ داروں کے جو حال ہیں ان کا پرسان حال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ان کے کیے گئے مظالم پر پروردگار صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، برداشت کی توفیق عطا فرما، ان کی باتوں کو سنی انسنی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے کیے جانے والے مختلف قسم کے مختلف جو تکالیف جو خنجر کی شکل میں ہمارے دلوں میں گھس جاتے ہیں پروردگار اسے معافی کے درجات تک پہنچنے والی صفات کے ساتھ ہمیں اسے معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہمارے لیے ان کے لیے پروردگار جنت کے راستے کھول دے۔ پروردگار، انہیں ہدایت کی طرف لے آنے کے لیے ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں۔ پروردگار، ان سب کو دین کی طرف لے آنے کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے ہمیں بہترین زبان عطا فرما، بہترین اخلاق عطا فرما، بہترین سلیقہ عطا فرما، بہترین علم عطا فرما، بہترین کردار کے ساتھ ان کو تک پہنچنے کا سلیقہ ہمیں سکھا دے۔ پروردگار، ان کے ہر دکھ کو محسوس کرنے والے بنا دے، ان کے ہر تکلیف کو محسوس کرنے والے بنا دے۔ ایثار کی مد میں پروردگار ان کی خدمت کے جذبات ہمارے اندر پیدا کر دے۔ پروردگار، نفرت کو نکال دے، انتقام کو نکال دے، مختلف قسم کے حسد کو نکال دے، بغض کو نکال دے، انات کو نکال دے، اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی جو حرص ہے رب العالمین اسے نکال دے، نکال دے، نکال دے رب العالمین۔ پروردگار، ہمارے تمام ان خاندانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے، ان کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے، ان سے نکلنے والے افراد کو بہترین مجاہد اسلام بنا دے، داعی اسلام بنا دے، مفکر اسلام بنا دے۔ پروردگار، ایسی تربیت کرنے کے لیے پروردگار ہم ایک سیسا پلا ہوا خاندان بنا کر منظر عام پر لے آ۔ پروردگار، ہمیں ایک دوسرے کو بلغوا انی ولو آیا کے مصداق میں ایک دوسرے کو پیغام حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ایک دوسرے کو سنانے والے، ایک دوسرے سے سننے والے، ایک دوسرے کو لے کر چلنے والے سلیقہ ہمیں سکھا دے۔ پروردگار، خاندانوں کو جوڑ دینا، ان میں محبت کو ڈال دینا، اس میں معدت کو ڈال دینا، اس میں اخوت کو ڈال دینا، اس میں ایک دوسرے سے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ایثار و قربانی کے جذبات کو معجزن کر دینا۔ پروردگار، ایک دوسرے پر مال کا خرچ کر دینا، ایک دوسرے کے دکھ کو درد کو محسوس کرتے ہوئے کسی کو کھلانا، کسی کو پہنانا، کسی کو اڑانا، اور کسی کو صلاحیتوں کے اعتبار سے اٹھ کر کھڑا کرنے والی جو کیفیت ہے ہمارے خاندانوں میں عروج کی حد تک سے اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم مقام کر سکے۔ پروردگار، ان خاندانوں کو صحیح رخ کے ساتھ دین کی طرف گامزن کر دینا۔ پروردگار، پہلا حق انہی کا ہے، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، غلطیاں انسانوں ہی کے ہاتھ سے ہوتی ہیں، پروردگار جو کچھ غلطیاں ہم کرتے ہیں پروردگار ان کے دل میں محبت ڈال دے کہ وہ اس
کو معاف کر سکے. ان کے ہاتھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, پروردگار ہمارے دل میں محبت ڈال دے, ہمارے دل میں اللہ کا تیرا خوف ڈال دے تاکہ ہم ان کو معاف کر سکے. پروردگار جو کمیاں ہیں اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ڈال دے. پروردگار جو ایک دوسرے سے غلطیوں کے نتیجے میں بھول چوک ہو جاتی ہے, پروردگار اسے نظر انداز کرنے والا سلیقہ ہمیں سکھا دے, درگزر کرنے والا سلیقہ سکھا دے. پروردگار بحیثیت سے ساس, پروردگار بہترین نمونہ بن کر ہم ایک ماں کی حیثیت سے منظر عام پر آنے والی بنا دے. پروردگار ہماری بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آباد رکھ دینا. پروردگار ہمارے ایک دوسرے کے جو دیورانی جٹانیاں جتنی مطلب رشتہ داریاں ہیں ان سب کو ایک دوسرے کے اخوت کے میدان میں انہیں لے آ, اور ایک دوسرے کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ایک دوسرے سے جڑ جانے والے, ایک دوسرے کو ایثار اور قربانی کے اونچے اونچے درجات پر فائز ہونے والی ہمیں ایسی مثالیں بنا دے جو اس رمضان کے مہینے میں مواصلات کے ذریعے سے تو ہمارے اندر تربیت کروانا چاہتا ہے. پروردگار یہ تربیت ہمیں عطا فرما, یہ تربیت ہمیں عطا فرما, یہ تربیت ہمیں عطا فرما. پروردگار ہمارے بچوں کو عروج عطا فرما, ہمارے خاندان کے بچوں کو عروج عطا فرما, چاہے وہ سسرالی رشتہ دار ہوں, چاہے وہ میکے کے رشتہ دار ہوں, چاہے وہ ننیحال کے رشتہ دار ہوں, چاہے وہ ددیحال کے رشتہ دار ہوں. پروردگار ہر ایک کے بچوں کو آسودگی عطا فرما, ہر ایک کو معاشی استحکام عطا فرما, ہر ایک کے رزق میں برکت عطا فرما, ہر ایک کو حلال رزق عطا فرما, ہر ایک کو ایک دوسرے کو دینے کا سلیقہ سکھا دے. پروردگار ہر ایک کے رزق میں ہو جانے والے قرض کو رب العالمین اجر عظیم کی شکل میں عطا فرما دے. پروردگار ہر ایک کو نیکی کی طرف گامزن کر دینا, ہر ایک کے دل کو موہ لینے والی کیفیت پیدا کر دینا, ہر ایک کو دین کو سمجھنے والا سلیقہ انہیں سکھا دینا, اس راستے پر چلنے والے ہموار راستے پر عام کر دینا, جنت النعیم کی طرف ہم سب کو گامزن کر دینا, اور ہم تمام خاندانوں کے ساتھ رب العالمین میدان حشر میں وہ تیری رسوائی نہیں بلکہ تیری طرف سے انعام یافتہ بندوں میں شمار کر کے تیرے عرش کے سائے تلے کھڑے ہونا, اور وہاں سے رب العالمین جنت الفردوس میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کے مصداق میں داخل ہونے والا بنا دے, بنا دے, بنا دے رب العالمین. پروردگار ہمارے بچوں کو ایک دنیا بھی عطا فرما, آخرت بھی عطا فرما. ہم تمام اپنے خاندان کے بچوں کے سلسلے میں دعا کرتے ہیں, پروردگار ان کو علمی میدان میں خوب ترقی عطا فرما, پروردگار ان کو عروج عطا فرما, ہر ایگزام میں انہیں مطلب ترقی عطا فرما, ہر ایگزام میں انہیں کامیابی عطا فرما, ہر قدم پر انہیں اچھا نصیب میسر عطا فرما. ہر طریقے سے جو بے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر دے, ان کے گھروں میں رب العالمین اخوت و محبت ڈال دے. پروردگار ان کے شوہروں اور ان کے درمیان محبت کوٹ کوٹ کر رکھ دے. پروردگار ان کو شاد و آباد رکھنا, ان کے بچوں کو شاد و آباد رکھنا. ہماری ان بچوں کے ذریعے سے جو نسل نکل رہی ہے پروردگار اس کے لیے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں, پروردگار ان بچوں کو مجاہد اسلام بنا کر اٹھ کھڑا کرنے والی کیفیت ہمارے اندر پیدا کر دے, تربیت ہمارے اندر پیدا کر دے, ایسا سلیقہ ہمیں سکھا دے. پروردگار ان تمام بچوں کو جو نسل در نسل اس خاندانوں سے نکل رہی ہیں, پروردگار ان تمام خاندانوں کو اپنے رحمت خاص میں ڈھانک لینا, اپنی پناہ میں لے لینا, شیطان کے دھوکہ بازیوں سے ہمیں بچا لینا, شیطان کی مختلف قسم کی موشگافیوں سے ہمیں بچا لینا, پروردگار اس کے بہکانے سے ہمیں بچا لینا. پروردگار تیرا اپنے رحمت خاص میں ڈھانک لے کر جنت کا راستہ ہمارے لیے ہموار کرتا چلا جانا, پروردگار صراط مستقیم پر چلانا, پروردگار اس راستے پر گامزن ہوتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچنے تک شیطان سے ہمیں بچاؤ کا راستہ فراہم کر دینا. پروردگار برے صفات سے ہمیں بچا دینا, تیری بے پناہ مطلب جو ہے طاقت ہمیں میسر کر دینا, تیری طرف اٹھنے والا ہر قدم جو غلط ہو پروردگار اسے روک کر لینا, پروردگار اسے اپنے پناہ میں لیتے ہوئے صحیح عقل عطا فرمانا, صحیح فیصلہ کرنے کی کیفیت ہمارے اندر پیدا کر دینا, ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلانا. پروردگار کورونا وائرس اپنا مختلف مطلب جو ہے روپ دھارے ہوئے پوری دنیا کو ڈھانک لے چکا ہے, پروردگار اس سے ہم جان چکے ہیں کہ تو غصے میں ہے, تو غضب میں ہے, تو ناراض ہے, تو دکھی ہے, اور ہم سے جو امید تھی وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے. پروردگار ہم تمام بہنیں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنے تمام خاندانوں سمیت مطلب جو ہے وہ تیرے آگے درخواستیں رکھتے ہیں. پروردگار ہم پر رحم فرما, رحم فرما, رحم فرما. پروردگار تو جس کا پرسان حال ہو جائے اس کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے, جس پر تو اپنے نظر کرم ڈال جائے پروردگار اس کے لیے کسی اور مدد کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار تیرا دامن رحمت بہت وسیع ہے, تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں تیرے رحمت خاص میں ہمیں ڈھانک لینا, اور ہمیں رحمت خاص کے ذریعے سے سکون میسر کر دینا, خاندانوں کا سکون, ترقی والا سکون, عروج والا سکون, معاش والا سکون, اور تیری رحمت والا سکون اور تیری ہدایت والا سکون میسر کر دینا. اس راستے پر چلتے ہوئے ہمارے راستے کو تمام
تمام کے تمام راستوں کو جو منزل مقصود تک یعنی موت کے بعد تیرے پاس حاضری تک رب العالمین سکون میسر کر دینا، تیری رہنمائی میسر کر دینا، تیرا گائیڈ لائن جو قرآن مجید ہے پروردگار اسے ہمیں میسر کر دینا، اس کو کھولنے والا بنانا، اسے پڑھنے والا بنانا، اس میں غوطہ زن ہونے والا بنانا، اسی کو اپنی زندگی کا گائیڈ لائن بنا کر راستے پر چلنے والا ہمیں بنانا۔ پروردگار ہمیں تیرے اپنے خاص رحمت میں ڈھانکتے ہوئے پروردگار ہمیں تیرے خاص بندے بنا دے، تو مخصوص بندے بنا دے جس پر تو رحمتیں ڈالتا ہے، جن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جن سے تو خوش ہو جاتا ہے، جن کو انعامات عطا فرماتا ہے۔ رب العالمین ہم تمام بہنیں اپنے خاندانوں سے بھی تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے دعا کرتے ہیں ہمیں اپنے خاص بندوں میں شمار کر لے، اپنی رحمت سے عطا فرما دے، اور اپنی خوشی کے جذبات کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں سکون عطا فرما، سکون عطا فرما، سکون عطا فرما۔ رب العالمین تمام دنیا کے مختلف خاندان دکھی ہیں، پریشان حال ہیں، غم زدہ ہیں، رب العالمین ان کے اپنے چھوٹتے چلے جا رہے ہیں، مختلف لوگ بیماری کا شکار ہو گئے ہیں، ادویات کا ملنا مشکل ہو گیا ہے، ڈاکٹروں کی مختلف قسم کی غلط موشقافیاں وجود میں آنے لگی ہے۔ پروردگار مادہ پرست دنیا مادیت کے ساتھ اسے مختلف طریقے سے انسانوں کو تکلیف دے رہی ہے۔ پروردگار تیرے لیے ہدایت کے دروازے کی طرف ہم کھٹکھٹاتے ہوئے ان دعاؤں کے ذریعے سے بھیک مانگتے ہیں، رب العالمین سب کو ہدایت عطا فرما دے، سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ جب تک ہدایت میسر نہ آ جائے یہ دنیا صحیح نہیں ہو سکتی، جب تک رجوع اللہ نہ ہو جائے تب تک دنیا صحیح نہیں ہو سکتی، اور جب تک تو اپنے رحمت خاص کے ذریعے سے ہدایت نہ دے دے ہم کبھی تیری طرف پلٹ نہیں سکتے۔ رب العالمین تمام جو بیمار حال ہیں رب العالمین ان کے دل میں گداز ہے اسے تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ پروردگار وہ موت سے ڈرنے والے نہیں بلکہ تیرے پاس آنے سے پہلے پروردگار اپنے اعمال کی نظر ثانی کرنے کی توفیق انہیں عطا فرما۔ پروردگار ذکر و اذکار کے ذریعے سے رب العالمین زبانوں کو تر کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، ان کے دماغوں کو رب العالمین تیرے خوف سے نہیں تیرے خوف سے انہیں منور کر دے۔ پروردگار کورونا کا جو ڈر ہے پروردگار اس سے ان کے دلوں کو صاف کر دے، دماغوں کو صاف کر دے۔ پروردگار ان کے لیے ادویات میں شفایا بھی لکھ دے، اوزار میں صفایا بھی لکھ دے، اٹھنے والے ہاتھوں میں شفایا بھی لکھ دے۔ پروردگار ان کے ہاتھوں کو تیرے پاس مانگنے والا بنا دے، تیری طرف پلٹنے والا بنا دے۔ پروردگار وہ تیرے پاس آئیں تو انہیں عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما رب العالمین۔ پروردگار ان کو پھر سے زندگی عطا فرما، پھر سے ان کے گھروں کی طرف لوٹا دے۔ پروردگار ان کے بچے ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی بیویاں ان کا انتظار کر رہی ہیں، ان کے شوہر ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ پروردگار مختلف رشتے ان کا انتظار کر رہے ہیں، خیر و عافیت کے ساتھ ہاسپٹل سے ان کو گھروں کو لوٹا دے، ان کو سکون میسر کر دے، بیماریوں سے نجات عطا فرما، وبائوں سے بہت دور لے جا۔ پروردگار ہم سب کو سکون عطا فرما، سکون عطا فرما، سکون عطا فرما۔ پروردگار شفا یابی ایک ہی کے پاس ہے اور وہ تیرے پاس ہے، تو کہہ دے کن اور وہ ہو جائے فیکون۔ رب العالمین کن فیکون کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ پروردگار تو حکم دے دے، ناراضگی چھوڑ دے رب العالمین، نہ اپنا دکھ درد ہم تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہمارے دکھ درد کے آگے رب العالمین اپنی ناراضگی اپنے قہر کو کم کر دے۔ پروردگار ہماری التجاؤں کو سن لے، ہمارے بے قرار دلوں کو سن لے، ہمارے تڑپنے کو سن لے، ہماری رجوع اللہ ہونے کو قبول فرما، ہمارے ان قدموں کو تیری منزل کی طرف مقصود تک پہنچنے والا ذریعہ بنا دے، اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنا آسان فرما دے۔ پروردگار بہت سارے گھرانے جن کے اپنے تیرے پاس پہنچ گئے ہیں، پروردگار وہ بے قرار ہے، انہیں صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما۔ کسی کا بچہ رخصت ہو گیا، کسی کی بیوی رخصت ہو گئی، کسی کی ماں رخصت ہو گئی، اور کسی کا شوہر رخصت ہو گیا، رب العالمین پیچھے پرسان حال ان کا کوئی نہیں ہے۔ اس کورونا وائرس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے ہیں، ایک دوسرے کو صرف ہم فونوں کے ذریعے سے ایک دوسرے سے تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ پروردگار ان کے دکھی دل کا مرہم صرف تیرے پاس ہے، صبر عطا فرما، برداشت کی قوت عطا فرما۔ تیرے اس مصداق میں ان للہ و ان الیہ راجعون کے مصداق میں ان کے دل میں قوت عطا فرما۔ تیری چیز تیرے حوالے کر دی ہے تو صبر کے ساتھ عطا دینے والے، واپس لوٹانے والے ہمیں بنا دے۔ پروردگار جو لوٹ کر تیرے پاس آ چکے ہیں وہ جس مصداق میں بھی ہیں، جس رشتے کے ساتھ بھی ہیں، رب العالمین ان کے لیے اپنی باہوں کو کھول دینا،
اپنی رحمت کو کھول دینا، اپنی خصوصی رحمت کے ذریعے سے ان کو ڈھانک لینا، ان کی قبر پر نور بسنا، ان کی قبروں میں وسعت عطا فرمانا، ان سے منکر نکر سے سوالات ان کو آسانی کر دینا۔ پروردگار وہ شہید کے درجے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس وائرس کی وجہ سے وہ شہید ہو کر تیرے پاس آ رہے ہیں۔ شہید کو مردہ نہیں کہتے، تو خود کہتا ہے رب العالمین ان کو زندہ رکھنا، ان کو ہمیشہ مطلب جو ہے اپنے خیر رحمت خاص کے ذریعے سے ان کی سیدھی کھڑکی کو کھول دینا، ان سے آسان حساب لینا، ان کے قصوروں کو معاف کر دینا، اور اپنی رحمت خاص میں ڈھانک کر انہیں عروج عطا فرمانا، انہیں ترقی عطا فرمانا، انہیں اونچے درجے میسر کر دینا۔ پروردگار ہمارے والدین تیرے دربار میں بہت پہلے آ چکے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت عطا فرما، ان کی مغفرت عطا فرما، ان کی مغفرت عطا فرما، ان کے درجوں کو بلندی عطا فرما، ان کے جتنے کیے گئے پیچھے جو صغیرہ گناہ تھے اس کو معافی کا پروانہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری دعائیں ان کے لیے بڑھنے والا عروج عطا فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما ان دعاؤں کے ذریعے سے۔ پروردگار جو مانگنے سے رہ گیا ہے، جن بہنوں نے مختلف دعائیں جو بول کر دعائیں مانگوانا چاہتے ہیں، پروردگار ان سب مقدار میں ہر ایک کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر ایک کی دلی خواہشات کو پورا کر دے، ہر ایک کو نجات زندگی عطا فرما رب العالمین، ہر ایک کی مسائل کو حل کر دے۔ جہاں بیٹیاں بیٹھی بھی ہیں رب العالمین ان کے گھر کے آباد کر دے، جہاں جوڑے نہیں آ رہے ہیں ان کو بہترین جوڑا نصیب کر دے، جو بچے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے ہموار کر دے، رزق کی کمی ہے وہ عطا فرما، اور سارے مسائل تیرے پاس رکھتے ہوئے شرم سے محسوس ہوتی ہے۔ پروردگار ہم کمزور سے بندے ہیں، پروردگار یہ دامن پھیلائے ہوئے تیرے پاس صرف اپنی گزارشات لیے ہوئے آئے ہیں، پروردگار وہ عطا فرما، ان سب کے ساتھ دین کا علم عطا فرما، اس پر چلنے والی ہدایت نصیب کر دے، ایمان کی استقامت عطا فرما، اور تیرا بندہ بنا کر اس دنیا میں رکھ، اور جب تو ہمیں بلانے کا پروانہ اپنے فرشتے کے ذریعے سے بھیج دے تو پروردگار آسمان کا کفن ہمارے لیے اتارنا، اور اس وقت ہمیں موت کے اس پہ لے آنا جہاں تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو جائیں۔ پروردگار دعاؤں کو قبول کر، دعاؤں کو قبول کر، دعاؤں کو قبول کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔